اور آگے سنیے بہت ایمان افروز جملہ جس پر اگر کسی کی آنکھ اور دل انصاف والا ہو ساری الجھن اور سارے جھگڑے ختم ہو جائیں. پھر آپ ڈیفائن کرتے ہیں، فرماتے انما الشورى للمہاجرین والانصار. اے معاویہ، خلافت کا فیصلہ شورا کا کام ہے. تو سن لو، نہ اللہ کی نص سے خلافت منعقد ہوتی ہے، نہ رسول کی وصیت سے اور نہ تعیین سے. کیٹاگوریکل انکار کر دیا. خلافت شورائی معاملہ ہے، شورا منعقد کرتی ہے، طے کرتی ہے. اور شورا کا حق کس کو ہے؟ للمہاجرین والانصار، ان صحابہ کرام کو جن کو قرآن نے مہاجرین بھی کہا اور انصار بھی کہا. صحابہ مہاجرین و انصار ان پر مشتمل شورا کا حق ہے کہ وہ جسے چاہیں خلیفہ بنا دیں. اب یہاں تو مولا علی شیر خدا نے نہ کسی وصیت کا اشارہ فرمایا ہے نہ کسی نص کا. اور آخری جملہ فیصلہ کن جملہ ہے. امامت کا عقیدہ بھی صاف کر دیا ہے. آپ فرماتے ہیں فَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَى رَجُلٍ وَسَمُّوهُ إِمَامًا كَانَ ذَلِكَ لِلَّهِ رِضًا. اگر مہاجرین و انصار صحابہ کی شورا مل کر کسی شخص پر جمع ہو جائیں، اجماع کر لیں، وَسَمُّوهُ إِمَامًا، اور اسے امام کا ٹائٹل دے دیں. اہل شورا مہاجرین و انصار صحابہ اگر کسی پر مجتمع ہو کر امام مقرر کر لیں، کان ذالک للہ رضان، تو اللہ کی طرف سے بھی وہی امام ہوتا ہے، وہی امام ہوتا ہے. آپ نے پورے عقیدہ امامت و خلافت کو جو صدیوں بعد گڑا گیا اس کو جڑ سے کاٹ کے رکھ دیا مولا علی شیر خدا نے، کلا کما کر دیا. کسی کو خدا امام مقرر نہیں کرتا اپنی قرآنی نصوص کے ذریعے، کسی کو رسول وصیت کے ذریعے معین نہیں کرتا امام. مولا علی شیر خدا نے کہا امام بنانا، مقرر کرنا، تعیین کرنا یہ شورا کا کام ہے. اور شورا مشتمل ہے مہاجرین و انصار صحابہ پر، اور صحابہ کرام مہاجرین و انصار اجماع کر کے جسے سموہ امامن، جسے امام کہہ دیں، جسے نام دے دیں کہ یہ امام ہے، وہ امام ہوتا ہے. اب آج عقیدہ یہ بنا رکھا ہے کہ امام بندوں کے بننے سے نہیں ہوتا، امام صحابہ کے بنانے سے نہیں ہوتا، مہاجرین و انصار اور شورا کے قائم کرنے سے امام نہیں بنتا. امام تو نبیوں کی طرح من جانب اللہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے منصوص ہوتا ہے. امام نبی کی وصیت سے ہوتا ہے. مولا علی شیر خدا نے امام کے وصیت سے ہونے کو بھی رد کر دیا، امام کے منصوص اللہ کی طرف سے مقرر کیے جانے کو بھی رد کر دیا. فرمایا امام شورا کا کام ہے، علی رجل وسموہ اماما، جس بندے پر مجتمع ہو جائیں اور اسے امام کا ٹائٹل دے دیں کہیں یہ ہمارا امام ہے، اس دن سے وہ امام ہوتا ہے. اور اللہ کی رضا بھی اسی کی امامت کے حق میں ہوتی ہے. یہ ہے عقیدہ امامت مولا علی شیر خدا کا، کہ امامت جمہوری چیز ہے، امامت شورائی چیز ہے. امامت منعقد ہوتی ہے مجلس شورا سے، اور مجلس شورا مشتمل ہے صحابہ کرام انصار و مہاجرین سے. That's it. سو یہ انصار اور یہ مہاجرین دونوں نے مل کر ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کی اور ان کو امام کہا، سو وہ امام ہو گئے، خلیفہ حق ہو گئے. یہی انصار و مہاجرین نے حضرت فاروق اعظم کے ہاتھ پر بیعت کی، وَسَمُّوهُ إِمَامًا، وہ امام خلیفہ ہو گئے. عثمان غنی کے حق میں انصار و مہاجرین نے فیصلہ کیا، سموہ امامًا، انہیں امام کہا، وہی خلیفہ ہو گئے. پھر فرماتے ہیں اے معاویہ، بھئی جس طرح مہاجرین و انصار صحابہ اور شورا اجماع کر کے ابو بکر کو امام بناتے رہے اور وہ امام ہوئے، عمر کو مقرر کرتے رہے امام اور وہ امام ہوئے، عثمان کو مقرر کیا مہاجرین و انصار میں اور وہ امام ہوئے، تو میرا انکار تم نے کیوں کر دیا ہے؟ میری امامت میں کیا فرق ہے؟ میں بھی اسی طرح امام ہوں جس طرح ابو بکر امام تھا، میں بھی اسی طرح امام ہوں جیسے عمر تھا، میں بھی اسی طرح امام ہوں جیسے عثمان تھا. ابو بکر عمر عثمان کو بھی شورا نے بنایا، مجھے بھی شورا نے بنایا. ابو بکر عمر عثمان کے لیے بھی انصار و مہاجرین نے سموہ امامن، مجتمع ہو کر امام ان کو ٹائٹل دیا، مجھے بھی انصار و مہاجرین نے مجتمع ہو کر امام کا ٹائٹل دیا. تو میں صحابہ کا بنایا ہوا امام ہوں، وصیت اور نص کا امام نہیں ہوں. صدیوں بعد جا کر
امام کو منصوص بنا دیا، یہ نہج البلاغہ کو رد کر دیا، یہ مولا علی شیر خدا کو رد کر دیا۔ یہ مولا علی شیر خدا کا کام تھا یا بعد کے لوگوں کا کام تھا کہ امامت کا معنی متعین کریں؟ وہ امامت کا معنی لکھ رہے ہیں۔ اب دیکھو نا، یہ بات لکھنے سے بھی حضرت معاویہ نے آ کے مولا علی شیر خدا کے ہاتھ پر بیعت تو نہیں کر لی، انہوں نے اپنی حکومت سے ودڈرا نہیں کیا، آپ کو خلیفہ اور امام نہیں مانا۔ جب یہ سارا مضمون لکھ کر بھی انہوں نے نہیں مانا تو پھر وہ سچی بات لکھ دیتے، اگر وہ سچی تھی۔ ماننا تب بھی نہیں تھا، مانے اب بھی نہیں ہے جن کو خط لکھا، تو کم سے کم وہ تو لکھتے کہ امام شورا کے بنانے سے کوئی نہیں بنتا، امام اللہ کے مقرر کرنے سے ہوتا ہے، مجھے اللہ نے اپنی نص کے ذریعے امام بنایا ہے۔ پھر یہ لکھتے کہ امام مہاجرین و انصار کا اختیار نہیں کہ سمو و امام کسی کو امام بناتے پھرے، امام رسول کی وصیت اور رسول کی نص سے امام بنا ہے۔ یا یہ کہتے کہ جس دن غدیر خم کے موقع پر رسول اللہ نے فرمایا تھا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اس اعلان ولایت کے دن میں امام مقرر ہو گیا تھا، تو جس کو رسول نے امام بنایا کس کا اختیار ہے اس کی امامت کو کہ وہ رد کرے؟ تو معاویہ رسول کے کہے پر مجھے امام مانو۔ تو مولا علی شیر خدا کا کام تھا یہ لکھتے۔ اگر ان تمام احادیث کا معنی یہ امامت اور خلافت کا تھا تو مولا علی شیر خدا نہ خطبے میں فرماتے ہیں، نہ خطوط میں لکھتے ہیں، نہ مجالس میں بیان کرتے ہیں، نہ اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ تو آپ اندازہ کیجئے، تو پھر اس طرح کا تصور دے کر صحابہ کرام پہ رد کرنا اور ان پہ طعن کرنا اور ان کو غاصب قرار دینا، کس چیز کا غصب؟ مولا علی شیر خدا تو ان کی خلافت کو حق جان کر اپنی خلافت کی حقانیت کی دلیل کے طور پہ کوٹ کر رہے ہیں اور اصول بتا رہے ہیں۔ امام وہی ہے جسے صحابہ کرام کے انصار مہاجرین کی شورا امام ڈکلیئر کر دے، اور کوئی امامت نہیں ہے اور کوئی خلافت نہیں ہے۔ سو اے معاویہ، میری امامت و خلافت اسی طرح منعقد ہوئی بذریعہ مہاجرین و انصار، بذریعہ شورا صحابہ، جس طرح پہلے تینوں کی امامت و خلافت منعقد ہوئی بذریعہ شورا۔ یہ کنسپٹ مولا علی شیر خدا کا اور یہ عقیدہ نہج البلاغہ کا بیان کردہ۔ آج کی گفتگو یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ اب یہ مضمون حضرات شیعہ کی کتابوں سے بالکل اسی مضمون کی تفصیلات آگے انشاءاللہ اگلی نشست میں بھی یہ آئیں گی تفصیل کے ساتھ۔ وما علینا الا البلاغ۔ ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر، ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر، ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذي الكرم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔